تصور سے ایسا کوئی امپریشن لے کے نہیں جا رہے ہیں کہ تاریخ نہیں اٹھے گی. میرا ایمان ہے تاریخ اٹھے گی. یہ ظلم ناقابل برداشت ہے. یہ ظلم ناقابل سہنے کے قابل نہیں ہے. ہمارے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم یہاں لاہور فتح کرنے یا کسی کا قلعہ بائی فورس لینے کے لیے نہیں آئے تھے. ہم آئے تھے 8 فروری 1934 کو جو 24 کو جو انتخابات ہوئے. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پارٹی کے ساتھ اس ظلم کے ساتھ اس کا مینڈیٹ چھینا جائے. عدالت مخالف، بادشاہی مخالف، اسٹیبلشمنٹ مخالف. کیوں؟ وجہ کیا؟ عوام کی رائے فائنل ہوتی ہے. عوام کی رائے، دنیا کے مذاہب یہ کہتے ہیں، دنیا کی تمام انقلابی تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ عوام کی رائے کو احترام ہونا چاہیے. جہاں عوام کی رائے کو احترام ہوگا وہاں ترقی ہوگی، انصاف ہوگا. انسان جب ایک سوشل اینیمل ہے، وہ جب رہتا ہے کسی گاؤں میں، کسی گھر میں، کسی شہر میں، تو ان کے درمیان ایک لکھا ہوا یا نہ لکھا ہوا معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. ہمارے آئین کی تاریخ بڑی بیکار ہے. جب سے پاکستان بنا غیر جمہوری قوتوں اور جمہوری قوتوں کے درمیان یہ کشمکش جاری تھی. ہماری غیر جمہوری قوتیں اتنی ظالم ہیں اپنے ارادے میں، اتنی خودسر ہیں، اتنے متکبر ہیں کہ پاکستان کے تقریباً ہر صوبے میں ہر لسان کے گروپوں کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں اگر صحیح طور سے جمع کیا جائے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے. 144 کی خلاف ورزی، CRCP 144. لیکن بعض لوگوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں آئین کو پھاڑ دیں، جب چاہیں آئین کو درخور اتنا کر دیں، جب چاہیں عوامی لوگوں کو، عوامی لیڈروں کو پھانسیاں چڑھائیں. یہ ناقابل قبول ہے. یہ پاکستان کی بنیادوں کو بالکل کھوکھلا کر رہی ہے. اب تو بالکل ایسی کھوکھلی ہو گئی ہیں کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو ہم صدا دے رہے ہیں، اسے یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، آئے ہمارے ساتھ ہو. یس، ہم اس بات کا حصہ چاہتے ہیں کہ ہم ظلم مٹانے نکلیں. آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہوگا. تحریک تحفظ آئین کا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ بالکل جس طرح ایک ڈوبتا جہاز کا ملاح SOS میسج دیتا ہے دنیا کو کہ جی میرا جہاز ڈوب رہا ہے، میرے جہاز کا ایندھن ختم ہو رہا ہے، میری جہاز کی بجلی ختم ہو رہی ہے، فلانے نقطے پہ ہم ہیں، ہمیں بچاؤ. پاکستان کی وہ حالت ہے. اگر کوئی پاکستان سے محبت کرتا ہے، لیکن کروڑوں لوگ کرتے ہیں، اس نے نکلنا ہوگا. نکلنے کا اپنا انداز ہوگا. بعض اوقات انسان نہیں نکل سکتا. بعض شہروں میں جہاں ہم نکل سکتے ہیں وہاں نکلیں، جہاں نہیں نکل سکتے گھر میں شور مچائیں، جہاں کچھ نہیں کر سکتے گلی میں شور مچائیں. 8 اکتوبر کا دن سمبولکلی ہم نے اس لیے رکھا کہ اس دن ہمارے ساتھ ظلم ہوا. ایک تو وہ چھینی گئی عمران کی پارٹی کی مینڈیٹ، پھر جس انداز میں ان کی مائنارٹی کی سیٹیں بالکل خیرات کے ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئی. اگر یہاں جمہوری پارٹیاں ہوتی یا جمہوری مزاج ہوتا پارٹیوں کا، وہ انکار کر دی، بابا یہ خیرات کی ریوڑی مجھے نہیں چاہیے. یہ فلانی پارٹی بات کر رہے ہیں بالکل کہ فاشزم ہے، ظلم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکلیں، جو نہیں نکل سکتے وہ گھروں میں بیٹھے. اصل پوائنٹ تو ہے کہ فیبروری 8 کا جو پروٹیسٹ ہے، اور جو آپ نے پہلے دن بھی کہا کہ ملک کو سٹینڈ سٹل کرنا ہے، ویل جیم کرنا ہے، شٹر ڈاؤن کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اگر تو آپ لوگوں پہ چھوڑ دیں گے تو لوگ اس دن بسنت منا رہے ہوں گے لاہور میں بھی. کوئی نہیں بتائے. دیکھیے تحریک انصاف کے کارکن فرسٹریٹڈ ہیں. وہ اپنی رہبری کو بھی گالیاں دیتے ہیں. ہم نے ان کو منع کیا ہے، حالانکہ ہم تحریک انصاف کے نہیں ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ رہبری میں کوئی نقص نہیں ہے. آپ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، نقص ہے تو ذرا سا ہمارا ڈسپلن کمزور ہے. لاکھوں انسان کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ فرض کرو لنڈی کوتل ایک بازار ہے، وہاں تحریک انصاف کے کارکن پھرتے ہیں دکانوں میں کہ دکان بند رکھو. کون روکے گا ان کو؟ چارسدی میں کون روکے گا؟ مردان میں کون روکے گا؟ کوئٹہ میں کون روکے گا؟ جو میں کون روکے گا؟
लोरलाई में कौन रोकेगा, कराची में कौन रोकेगा, जहाँ में कोई नहीं रोक सकता, फिर हम ये आपके पास ये मीडिया, इस पे आप कह सकते हैं कि भाई अगर आपको इस जुल्म से मोहब्बत है हमें ज्वाइन मत करो। कोई तबका इस वक्त पाकिस्तान में खुश नहीं है, इक़्तिसादियात ठप हैं, वो जितना भी वो करते रहे, इक़्तिसादियात ठप हैं। जहाँ बच्चे मर रहे हों, जहाँ बच्चे अगवा हो रहे हों, जहाँ पर्दादार ख़वातीन को उठाया जा रहा हो, वहाँ कोई पागल सरमायादार सरमाई करेगा? कौन आएगा पागल? यहाँ आएगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। पाकिस्तान के लोग पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलोच सरमाए लेके भाग गए कुवैत की तरफ, भाग गए सऊदी अरब की तरफ। पाकिस्तान इन्होंने, चूँकि हमारा घर है, हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, हमें मजबूर किया गया है कि हम बाहर कमाएंगे, यहाँ खाएंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा, सब कुछ फॉर सेल। और अगर कुछ तरीका होता ठीक, जो आदमी ईमान बेचता है वो वफादार पाकिस्तानी है, जो आदमी वफादारियाँ बेचता है, अपना ज़मीर बेचता है, अपना वोट बेचता है, वो वफादार पाकिस्तानी है। जो कहता है ये गलत है उसको पीटो, ये से नहीं होता। भाई साहब ये बताएं कि 9 मई को जो कुछ हुआ उस पर रियासत का ये बयानिया है कि दहशतगर्दी हुई, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जो कुछ भी हुआ। आज एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मौजूदा वज़ीर आला KPK की फोरेंसिक रिपोर्ट, उसमें झगड़ा साहब भी हैं, बंगत साहब भी हैं और 4 मुख्तलिफ लीडरान और कायदीन हैं जिनकी बाकायदा तस्वीर सामने आई कि 9 मई को जो रेडियो पाकिस्तान पर हमला हुआ था उस वक्त सुहेल अफरीदी साहब मौके पर मौजूद थे। ये पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट आ चुकी है, आज सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। तो आप क्या समझते हैं, अगर उस वक्त दहशतगर्दी हुई थी तो ऐसा दहशतगर्दी को देखो दहशतगर्दी को हर शक्ल में हमें कंडेम करना चाहिए। फर्द के खिलाफ हो, फिरके के खिलाफ हो, कौमियत के खिलाफ हो, इवन स्टेट की दहशतगर्दी को भी हमने कंडेम करना होगा। 9 मई जो कुछ हुआ मैंने देखा, लेकिन एक बात वाज़ेह है, इमरान जेल में, इमरान ने वहाँ से कहा वो बना दो, कमीशन बना दो, जो चोर की सज़ा वो हमें दे दो। आपने क्यों नहीं बनाया? जेल से उसने कहा, हालांकि आप कहते हैं कि सब उसने किया है। जेल से उसका पैगाम आया कि इलेक्शन उसको जुडिशरी कमीशन बना दो, तहकीकात कर दो। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपका इसमें गिरामी क्या है? मेरा अली वकार, ये शरीफ आदमी किसी का घर है, यहाँ भी आदमी बगैर इजाज़त के नहीं घुस सकता। कोर कमांडर का दफ्तर खुला क्यों था? कोर कमांडर का गेट खुला क्यों था? हर कोर कमांडर के पिछवाड़े में 100 मुसल्लह आदमी बैठे रहते हैं कि कोर कमांडर 12,000 फौजियों को कमांड करता है। कोर कमांडर 12,000 फौजियों को कमांड करने वाला आदमी, उसका ऑफिस खुला क्यों था? मैंने खुद देखा, बच्चियां फिर रही थी, औरतें फिर रही थी, जैसे वीरान गैराज में लोग घुसते हैं। औरतें बिल्कुल होगा, जज्बाती लोग थे, कोई क्या खींच, लेकिन घुसे कैसे? आप यहाँ प्राइवेट आदमी के घर में, जहाँ हम रहते हैं, ये घर है, इसमें भी आने के लिए अपने पूछना होता है, यहाँ कोई आदमी होता है। कोर कमांडर का तो बात असल में ये है, हमारे फौजी पढ़ाकू लोग हैं, वो वार किताबें पढ़ते हैं, उन्होंने इसको भी वार की तरह खेला कि बस ठीक है उनको फंसाओ, जिस तरह दुश्मन की फौजों को टिपू सुल्तान ने कहा किले में आने दो फिर हम खत्म कर देंगे। ये कोई मिलिट्री की लड़ाई तो नहीं थी। जी भी सर ये बताइएगा, आपने कहा कि 8 फरवरी को आप लोग जो है तहरीक करेंगे, सिंबॉलिक है या वाकई ही लोगों को निकालना चाह रहे हैं? और अगर निकालना चाह रहे हैं तो PTI पहले भी ऐसे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करती रही है, लीडरशिप का फुकदान रहा है, क्या आप लीड करेंगे PTI को? और दूसरा मुझे ये बताइएगा, जो गैर जमहूरी ताकतों की आपने बात की है, उन्होंने तो अभी भी उसी तरह से अपनी चीज़ें इन प्लेस रखी हुई हैं, किस तरह से लोग निकल पाएंगे और लीड कौन करेगा उनको? आपने कराची में कल देखा, लोग निकले थे, किसी के पास बंदूक थी, किसी के हाथ में पिस्तौल था, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में चाकू था। कराची में PTI की हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है, हमारे दोस्तों की हुकूमत नहीं है, आम आवाम निकला, हज़ारों मोटरसाइकिलें। ये दुनिया इंसान को हक देती है, दुनिया का हर मुल्क। यहाँ अब बच्चों को गोलियां मारेंगे तो कौन निकलेगा?
ہاں تو کیا پلان کیا پلان یہ ہے جہاں ہم کر سکتے ہیں ہم وہاں جلوس نکالیں گے, بڑے بڑے جلوس, خالیاں جھنڈیاں ہوں گی, جلسے ہوں گے جہاں ہم کر سکتے ہیں. ایسے علاقے ہیں جہاں ہم کر سکتے ہیں. نہ کریں جی لاہور میں مجھے ڈیوٹی دیتے, لاہور کو میں بند کراؤں گا. میں صرف ریکویسٹ کروں گا دکاندار سے, کیا تو اس حکومت سے خوش ہے؟ کیا یہ حکومت ایمانداروں کی حکومت ہے؟ کیا عمران اور ہمارے جو بچوں کے ساتھ جاتیاں نہیں ہو رہی پولیس کے ذریعے؟ کچھ مت کرو, نہ کسی کو مردباد کرو, نہ کسی کو پتھر مارو, اس دن گھر سے مت نکلو, بس تیری ریوڑی کی دکان بند ہے. یعنی کہ پروٹیسٹ ہے, اس کا مقصد عمران خان کی رہائی نہیں. پروٹیسٹ یہ ابھار پیدا ہوتا ہے, اس طرح ابھار ہوتا ہے. یعنی عمران ایسے بھی نہیں کہ the only problem is عمران خان کی رہائی, سارے ملک کی شکایت وہ ہے. عمران خان کے پاس, عمران خان کی پارٹی کے پاس پورا صوبہ ہے, اس کی تعداد یہ بتائیں آپ یہاں سے بھی ایک کوشچن لے لیں. صاحب آپ یہاں سے بھی کوشچن لے لیں. ہمارا سارا جو فوکس ہے کہ 8 فروری کو احتجاج جو ہے دھاندلی ہوئی, اور اس دھاندلی کے بعد جو ہے یہ حکومت وجود میں آئی. میں نے سمجھا نہیں. 8 فروری کو 2024 کو دھاندلی ہوئی, اور دھاندلی کے بعد یہ موجودہ رجیم جو ہے سامنے ہے. یہ پچھلے 15 سال سے ہم نے دیکھا کہ 2013 کے الیکشن کے بعد بھی اس ملک میں ایک رجیم چینج ہوا. 2018 کے الیکشن میں بھی اسی طرح کی رپورٹنگ کی جس طرح کی ہم نے 2024 میں کی. 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی لیڈر جو تھے وہ جیلوں میں گئے, وہ بے شک کسی اور پارٹی کے ہوں گے. یہ تو ٹرمز ہیں کہ ایک دفعہ ان کے لوگ اندر چلے جائیں گے, ایک دفعہ اور اگلی دفعہ شاید پھر کوئی اور بھی اندر چلا جائے. مجھے ایک شریف آدمی نے یہی بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 18 میں انہوں نے یہ کیا تھا. میں نے کہا پھر کیا وہ آپ کے استاد ہیں؟ کیا وہ آپ کے استاد ہیں؟ وہ میں نے اسے بھی کہا تھا, میرا دوست ہے وہ ثناء اللہ, الزام تھا کہ اس کے پیچھے 3 کلو ہیروئن رکھ دی گئی. تو اس کا یہ علاج کریں گے کہ آپ مولانا کے پیچھے 5 کلو رکھتے ہیں, میرے پیچھے 4 کلو رکھتے ہیں. یہ تو طریقہ نہیں ہے. اس طرح تو ہم نے بربادیاں پھیلائی ہیں. جب بھی سیاسی پارٹیاں جی جناب. آپ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی آپ کی مہم چل رہی ہے کہ شاید آپ کو بنا دیا جائے اگر حکومت نوٹیفکیشن کرتی ہے. میں اس کے بغیر اپوزیشن لیڈر ہوں. ہم چل پڑے ہیں. ایک منٹ علی ان کو دے. علی سر, جو ملٹری کسٹڈی کے ملزمان ہیں جو کہ درجنوں کی تعداد میں ہیں, اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک ہدایت کی تھی پارلیمان کو کہ آپ 45 دن کے اندر قانون سازی کریں اور ان لوگوں کو اپیل کا حق دیں. اب اس میں کئی ماہ گزر چکے ہیں, آپ اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں بھی, اور آپ کے ساتھ ایک تحریک انصاف کے کافی سارے لوگ موجود ہیں. تو اس کے حوالے سے کوئی لایا عمل ہے آپ لوگوں کا کہ یہ درجنوں جو فیملیز ہیں جو کہ اس وقت پارلیمان کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ ان کے لیے قانون سازی ہو تاکہ ان کو کم از کم اپیل کا حق ملے. ان کی اپیلیں لاہور ہائی کورٹ میں یا دیگر ہائی کورٹ میں فکس نہیں ہو رہی, اور وہ پارلیمان جو ہے وہ قانون سازی. یہ پارلیمنٹ جو حقوق ہم نے تقریباً 60 سال میں اپنے لیے محفوظ رکھے تھے اس کو اڑا دیا ہے, فارغ کر دیا ہے. یہ تو شریف لوگوں کا ملک ہے, نہیں سمجھ رہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ. مجھے خطرہ ہے کہ میں 1 2 4 مہینے بعد پاکستان کے بعض علاقے کہہ دیں گے کہ ہمارے ساتھ نیا آئین بنا دو, نیو کانٹریکٹ. آپ کا کوئی بھروسہ نہیں, آپ آئین کا کوئی بھروسہ نہیں کرتے, بناتے ہیں بگاڑتے ہیں. نیو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, اس دن سے ڈرو. دنیا جی فرام ہیئر ایک سوال ادھر سے یہ بتائیے پھر آپ سے. ایک کنسٹیٹیوشن کی ریسٹوریشن کے لیے اب اسٹرگل کر رہے ہیں, جس کا ایک حصہ عمران خان ہے. آپ کا جو کاز سمجھ آتا ہے ریسٹوریشن آف کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 73 جو بھی آپ سمجھتے ہیں. اچھا, اس میں آپ نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی جمہوری اسٹرگل کی تھی, میاں محمد نواز شریف کے ساتھ, اور آپ ابھی بھی ان پر کچھ بہتر توقعات جو پچھلے 3 دن میں بتایا, آپ کچھ بہتر توقعات رکھتے ہیں. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی نشست آپ کے پاس لگ بھگ پہنچنے والی ہے آگے. کیا یہاں سے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان
ریسٹوریشن آف کنسٹیٹیوشن کے لیے کوئی ڈائلاگ کا راستہ کھولیں گے آپ؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ ہمارے وہ بنے، آپ ہمارے ترجمان بنے. جو جمہوری پارٹیاں ہیں ان سے کوئی بھی کامن نکات کے وہ 5 نکات لے آئیں، ہم دستخط کر دیں گے. بات تو آپ نے شروع کر دی. میں کہتا ہوں آپ جائیں ان سے بات کریں. اگر وہ کہیں کہ میں پاکستان میں آئین کی سپرمیسی کیوں نہیں مانتا، پھر وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں معافی مانگے پھر بات شروع کرتے ہیں. معافی کس چیز کی؟ عمران خان معافی مانگے، کس چیز کی بات چیت شروع. معافی تو بسم اللہ کریں، آئیں دیکھیں. پہلا مرحلہ جنہوں نے لگایا وہ معافی مانگے، دوسرا مرحلہ جنہوں نے مانگا ہے معافی مانگے، تیسرا مرحلہ جنہوں نے مانگا. توقعات ہیں اسٹل آپ کو؟ توقعات نہیں، مجھے عوام پہ بھروسہ ہے. عوام انقلاب لے آئیں گے. عوام پہ بھروسہ ہے. ہم اپیل عوام سے کر رہے ہیں. عوام ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھیں عوام ہے کہ دیکھیں ایک بات یہ میں سن رہا ہوں. دیکھیں قرآن کریم کے جتنے اللہ پاک کے جتنے اچھے بندے ہوئے ان کی تعداد 1,24,000 زیادہ بتائی جاتی ہے. ان کی زبانیں مختلف تھی، ان کا فلانا تھا، لیکن مقصد ان کا ایک ہوتا تھا. جب تک ایک آدمی اللہ پاک اس میں یہ صفت ودیت نہیں کر رہا تھا کہ وقت کے جابر کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کو پیغمبر نہیں بنایا. ہم آج پنجابی چودھری کے سامنے بات نہیں کر سکتے، فرعون کے سامنے بات کرنا کتنا مشکل ہوگا. آج بھی پٹھان خان کے مونچھوں کے سامنے جس نے پستول لگایا ہوتا ہے ہم سیدھی بات نہیں کر سکتے، تو پھر نمرود کے آگے بولنے والا کس قسم کا آدمی ہوگا. دیکھیں یہ مشترک نقطہ ہے حق گوئی و باقی انسانوں کے لیے کہ آپ نے ظالم اس کے کسی نے وہ کھڑا ہونا ہوگا. وہ رسول اللہ مبارک نے تو سب سے افضل جہاد یہی کیا ہے. وہ ظلم کرنا چھوڑ دیں، اور پھر اگر وہ نہیں چھوڑتے، ظالم تھوڑے ہوتے ہیں، مظلوم لاکھوں میں وہ ہزاروں میں. ہم ان کو بالکل جس طرح وہ ایک کمپلیٹ تو کر رہا ہوں. آپ ادھر سے ایک منٹ، ایک ادھر سے لے لو پھر آپ. پیپلز پارٹی یا طریقہ انصاف متاثر نہیں ہوئی تھی. اس میں اس جو الیکشن ہوا تھا 2024 کا، اس میں جماعت اسلامی بھی اسٹیک ہولڈر ہے کہ پاکستان بھر میں ان کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہوئی تھی. اس میں مولانا فضل الرحمان بھی اسٹیک ہولڈر ہے. اس میں دیگر اور بھی پارٹیاں ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے فارم 45 اور فارم 47 کی بنیاد پر. آپ نے جو تحریک شروع کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عام پاکستانی کی تحریک ہے، پورے پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے. تو اس پاکستان کی بقا کے لیے آپ نے کتنے سیاسی قائدین کو جو یہ چونکہ آپ لاہور سے ہیں تو میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، زیادہ نہیں بتاؤں گا. چونکہ آپ لاہور سے ہیں. لیاقت بھائی کا گھر کہاں ہے؟ لیاقت بلوچ لاہور میں ہی ہے. وہ لاہور میں. آپ اس گھر جائیں، میں نے اس کو ٹیلی فون کیا، میں نے لیاقت بھائی قلم اٹھاؤ، وہ نکات لکھو جن پہ سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہو سکتا ہے. میں نے اس سے کہا، اس نے کچھ لکھا بھی ہے، باقی نہیں بتاتا آپ کو. باقی نہیں بتاتا. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے بڑے ہیں، انہوں نے آپ کو کوئی آفر کروائی ہے کہ آپ آ کے بیٹھ کے مذاکرات کر لیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کیڑے اسٹیک ہولڈر جو فوج ہے، حکومت ہے، دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ میں 4 بڑوں کو مانتا ہوں. انہوں نے مذاکرات، میں 4 بڑوں کو مانتا ہوں. نہیں، وہ ان کی غلطیوں سے بڑا ہے. انہوں نے آفر کروائی ہے. وہ ان کی غلطیوں سے بڑا ہوا. اچھا صحیح صاحب یہ بتائیں، نہیں 5 میں 4 کو مانتا چار کون سے ہیں بڑے؟ چار بڑے کون کون سے ہیں؟ پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، مسلم لیگ بڑی پارٹی ہے، عمران خان خود آپ بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے، وہ بھی ہے. چوتھا انہوں نے کس کو کیا تھا، جو بھی ہے غیر جمہوری طاقتیں، غیر جمہوری. چوتھا کون نہیں، غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ میں اس بارے میں بالکل چوتھا کون ہے؟ چوتھا کون ہے سر؟ 4 آپ نے کہا. نواز شریف تھا، زرداری تھا، تیسرا اس نے عمران خان کا کہا تھا، چوتھا انہوں نے کس کا کہا تھا، 5واں تو اس نے دوسرے کو کہا تھا، وزیر اعظم کا کہا تھا، اور فیلڈ مارشل. ہاں وزیر اعظم کو. چوتھا اس نے شہباز شریف کو کہا. آفر کروائی آپ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ آپ کی ان سے بات چیت ہوئی ہے؟ کوئی آفر کروائی ہے انہوں نے؟ ان سب کو میں جانتا ہوں. یہ میرے ان سب کو میں جانتا ہوں. جی روزانہ روزانہ ہوتی رہتی ہے. بس کرو علی، تمہارا ہو گیا. روزانہ ہوتی رہتی ہے، روزانہ ہر ایک سے.
ہم نے ان کو کہا ہے بسم اللہ آپ لکھتے ہیں کامن نکات. دیکھیں ایک آپ چپ کریں تو جواب تو دے دینا. بیٹھا ہوا آپ کراس کوشچنز کر رہے ہیں جی. آپ نے کیا مشر جواب فضل الرحمان خبر ہے وہ فضل الرحمان میرا ماموزاد بھائی بھی ہے, چچازاد بھائی بھی ہے, خالوزاد بھائی بھی ہے. لوگوں کی وہ ہوتی ہیں. فضل الرحمان کم سے کم فسطائیت کے قوتوں کا سپورٹ نہیں کرے گا. جب آپ ہمت کریں گے میں آپ یہ لاہور والا یہ تھوڑا سا ابار پیدا ہوگا تو آئے گا انشاءاللہ. 3 سوال He knows how to swim. لاسٹ سوال پر He knows how to swim in troubled waters. سر ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا آپ کو نہیں بتا. ایک منٹ جی ایک منٹ سیاسی پارٹیاں ہی سامنے آئی. کبھی نواز شریف سامنے آیا, کبھی عمران خان نے کندھا دیا, کبھی کسی اور سیاسی پارٹی نے کندھا دیا. بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی پارٹیاں نہیں نکلیں گی لوگ کیسے باہر آ کے اپنی جانیں دینا شروع کرتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں ہم جس ملک میں بڑی مشکل سے سیاست کر رہے ہیں اس کی تاریخ آپ کو پتہ ہے. آپ جرنلسٹ ہیں, آپ سب سنیں, آپ سب جرنلسٹ ہیں. معین قریشی کس ضلع کا رہنے والا تھا؟ ملتان کے نہیں, جو پرائم منسٹر بنا تھا. شناختی کارڈ کس ضلع کا تھا؟ 25 کروڑ انسانوں سے کہا گیا یہ تمہارا وزیر اعظم ہے, سب نے کہا ٹھیک ہے. یہ کوئی ملک ہے؟ اس طرح چلے گا ملک؟ جی اس کو جس دن لایا گیا اور جس دن کہا کہ بھاگو سیدھا بھاگا. یہ کوئی ملک ہے؟ پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا, پھر چوتھا آیا. یہ کیا مذاق بنایا یار؟ جب منظور جب معین قریشی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو اب تک میں ان کے خلاف الیکشن لڑنے گیا تو انہوں نے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے پتہ بھی پارلیمنٹ جی نہیں 20 سال میں بہت بڑی بہترین جیسے لاہور کی گلیوں میں بھی آپ گئے ہیں, کیسا رسپانس ملا لاہور سے؟ میری گاڑی میں وہ لاؤڈ اسپیکر ہے, وہ حبیب جالی کا وہ لگا رہتا تھا جیسے دستور. میں نے جس گلی سے بھی میں گیا میں نے لوگوں کے آنکھوں میں روشنی دیکھی. غزل کو سننے ہر غریب آدمی کے منہ میں میں نے بالکل ان کی ہنسی دیکھی, آنکھوں میں روشنی دیکھی. یہ بتائیے گا سر, یہ بتائیے گا رانا ثناءاللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے, اپوزیشن نہیں آ رہی ہے. آپ لاہور آئے ہیں, نواز شریف آپ کولیگ ہیں, آپ